ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ پروگرام ریختہ بزبان مصطفیٰ، اور میں آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا رفیق مصطفیٰ قریشی یہ پروگرام لے کے آپ کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ کل ہم غالب کی بات کر رہے تھے اور غالب کی شاعری سے شروع کیا، ان کے خطابات دبیر الملک اور جو خطابت تھے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ آج ایک بہت اچھی نظم غالب کی نظر سے گزری، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ جی، اناگیر لگام پکڑنے والے کو کہتے ہیں، روکنے والے کو کہتے ہیں۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ فتراک کہتے ہیں جناب اس تھیلے کو جس میں شکار رکھا جاتا ہے، اور نخچیر شکار کو کہتے ہیں، شکار کیا ہوا جو جانور ہوتا ہے۔ تو غالب نے کہا جناب کہ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ آج ہمارے ساتھ منظور احمد لودھی شامل ہوئے۔ لودھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پہلی دفعہ نظر آئے پروگرام میں۔ کاشف علی آپ لاہور سے شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ خالد ندیم کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور آپ لوگ شامل ہوتے ہیں وقت نکال کے، آپ کی بہت محبت۔ غالب کی طرف چلتے ہیں جناب دوبارہ۔ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا، قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گراں بار یہ زنجیر بھی تھا۔ بجلی ایک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا، بجلی ایک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا، بات کرتے کہ میں لبے تشنائے تقریر بھی تھا۔ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، نالا کرتا تھا ولے ولے مگر، نالا جو رونا ہوتا ہے اس کو نالا کہتے ہیں۔ نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا، یعنی روتا بھی تھا اور تاثیر کا طالب بھی تھا۔ دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا۔ پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی، ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی، آخر اس شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اور جس شعر کی وجہ سے اس نظم کا میں نے انتخاب کیا وہ اس کا مقطع ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور آج
واصف علی واصف کی فرمائش بھی آئی تھی جناب کل ایک پروگرام میں، ان کو بھی شامل کروں گا اپنے ساتھ. لیکن ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، بہت دنوں سے فیس بک پہ ایک لفظ کی گردان چل رہی ہے، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ. میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم شخصیت کے پجاری ہیں من حیث القوم. ہمیں کوئی ایک شخصیت اگر اچھی لگ جائے تو ہم اس کی برائی نہیں دیکھتے، ہم اچھا ہی دیکھتے ہیں صرف. اس کے برے کام بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن اپنی اس آپ کا جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے، آپ ضرور رکھیے. لیکن یہ لفظ ریاست مدینہ کو اپنی سیاست میں لانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ ریاست مدینہ اور والی مدینہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے. تو میری گزارش ہے اپنے سننے والوں سے بھی کہ برائے مہربانی ضرور اس چیز کا خیال رکھا کیجیے کہ اپنی سیاست میں ان لوگوں کو شامل مت کیجیے، ان ہستیوں کو شامل مت کیجیے جن پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی لا علمی میں آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں، کوئی ایسی بات لکھ دیں جو کفر کا سبب بن جائے. بس یہ گزارش کرنی تھی. ویسے تو منیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. میں نے سوچا تو یہی تھا کہ جس دن یہ پروگرام شروع کر رہا تھا تو پہلے پروگرام میں ہی یہ بات کروں، لیکن ایک دو دن ہمارے گزر گئے کچھ تکنیکی نقائص کو دور کرنے میں. اور منیر نیازی کی بات ہوئی تو ان کی یہی نظم بہت پیاری ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. ستار صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے حیدرآباد سے. ستار بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ حیدرآباد میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی بہت محبت کہ آپ شامل ہوئے. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانی ہو، مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانی ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو. اور جناب وہی مسئلہ کہ لائٹ چلی گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ میری تصویر ضرور پہنچ رہی ہوگی. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے بتانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. اور پروگرام کے آخر میں ایک تو کچھ لوگوں کی آرا کل مجھے موصول ہوئی میرے واٹس ایپ نمبر پہ کہ جناب ہفتے میں 2 پروگرام ہونے چاہیے اور اس کا ٹائم جو ہے وہ 10:30 بجے ہونا چاہیے. تو اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ 10:30 ہونا چاہیے، 11 ہونا چاہیے یا 12 بجے جس ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں. ایک اور دوسرا اس بارے میں ضرور بتائیے گا. واصف علی واصف کی فرمائش تھی جناب، واصف علی واصف کو شامل کرتے ہیں. بدلے ہوئے حالات سے ڈر جاتا ہوں اکثر. واصف علی واصف صاحب ایک صوفی شاعر، لیکن انہوں نے کچھ ایسی شاعری بھی کی جس کو ہم عشقیہ شاعری کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں. اور اسی میں سے ایک فرمائش آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ بدلے ہوئے حالات سے ڈر جاتا ہوں اکثر، شیراز اے ملت ہوں بکھر جاتا ہوں اکثر. میں ایسا سفینہ ہوں کہ ساحل کی صدا پر، میں ایسا سفینہ ہوں کہ ساحل کی صدا پر طوفان کے سینے میں اتر جاتا ہوں اکثر. میں موت کو پاتا ہوں کبھی زیر کف پا، ہستی کے سے بھی گزر جاتا ہوں اکثر. مرنے کی گھڑی آئے تو میں زیست کا طالب، مرنے کا طالب، جینے کا تقاضا ہو تو مر جاتا ہوں اکثر. رہتا ہوں اکیلا میں بھری دنیا میں واصف. بہت خوب مقطع ہے کہ
رہتا ہوں اکیلا میں بھری دنیا میں واصف، لے نام میرا کوئی تو ڈر جاتا ہوں اکثر، لے نام میرا کوئی تو ڈر جاتا ہوں اکثر۔ جناب آپ سب کی بہت محبتیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت اپنے کمنٹس اور اپنی آراء سے مجھے آگاہ کر رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں۔ لائبہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، اس کے علاوہ سبوئی سلمان حیدرآباد سے شامل ہوئیں، عبدالستار شیخ حیدرآباد، عبدالستار صاحب سوری معذرت، عبدالستار شیخ دوسرے ہیں، میں معذرت کروں گا ستار بھائی آپ سے۔ اس کے علاوہ منظور لودھی کراچی سے سب سے پہلے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کاشف آپ لاہور سے تھے ہمارے ساتھ، خالد ندیم کراچی سے ہمارے ساتھ تھے۔ آپ تمام لوگوں کی بہت محبت، آپ تمام لوگوں کی بہت عنایت کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مصروفیت میں سے میرے لیے وقت نکالتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ یہ جو ریاست مدینہ والی گزارش میں نے کی، یہ دوسروں تک بھی پہنچائیے گا کہ اور لوگ بھی کہیں غلطی سے کسی گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں گا۔ خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ اللہ حافظ۔